اگست کے اواخر میں قائد اعظم پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاتی، اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہایت مایوس کن اور منحوس الفاظ تھے۔ میں دھک سے رہ گئی، یوں جیسے میں نے بجلی کا ننگا تار پکڑ لیا ہو۔ پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا، جناب، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے، اس مسکراہٹ میں مردنی چھپی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ 1 ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے گمبھیر لہجے میں مجھے بتایا، قائد اعظم کو ہیمریج ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، ہمیں انہیں کراچی لے جانا چاہیے۔ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ غرض قائد کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ان کے بلغم کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ بلغم میں نمونیا کے جراثیم موجود ہیں۔ ان کے خون میں انفیکشن کی علامات بھی پائی گئی۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ 6 ستمبر کو میں نے مسٹر اصفہانی کو واشنگٹن فون کیا کہ وہ امریکن ماہرین کو بذریعہ جہاز بھیج دے۔ ان ماہرین کے نام ڈاکٹر ریاض نے تجویز کیے تھے۔ اگلے روز میں نے کراچی کے ڈاکٹرز کو فون کیا کہ وہ فوراً کوئٹہ پہنچیں۔ ادھر ڈاکٹروں کے درمیان ایک اور کانفرنس ہوئی۔ انہوں نے صورتحال کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب قائد کو فوراً کراچی منتقل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے کمزور دل کے لیے مناسب نہ تھی۔ ڈاکٹروں نے بڑے بھاری دل کے ساتھ مجھے اطلاع دی ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے اور صرف کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو ڈاکٹروں کے اس مشورے سے آگاہ کیا کہ انہیں کراچی لے جانا چاہیے تاکہ وہ کوئٹہ کی بلندی سے دور رہ سکے، تو انہوں نے کہا، ہاں، مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میں ان کے قریب پیٹی سے لگی بیٹھی رہی۔ وہ بے ہوش تھے اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 11 ستمبر کو بعد دوپہر 2 بجے کراچی واپس جانے کے لیے ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ جب انہیں اسٹریچر پر ڈال کر وائکنگ کے کیبن میں لے جایا جا رہا تھا تو طیارے کا کیبن اور عملہ انہیں سلامی دینے کے لیے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ قائد نے بمشکل تمام اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ قائد اعظم کو پاکستان کی سرزمین پر پہلا سلوٹ 13 اگست کو ماڑی پور ایئرپورٹ پر اور زندگی کا آخری سلوٹ کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر پاک فضائیہ نے ہی کیا تھا۔ ہم نے ان کو احترام کے ساتھ ان کی نشستوں پر لٹا دیا، جنہیں اگلے کیبن میں عارضی بستر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پائلٹ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ کچھ وقفے کے بعد اسے جہاز کو 7000 فٹ کی بلندی پر اڑنا ہوگا اور جو ہی طیارہ بلوچستان کا پہاڑی علاقہ پار کر لے گا تو طیارے کو پھر 5000 فٹ کی بلندی پر لے آئے گا۔ آکسیجن سلنڈر اور گیس ماسک تیار تھے۔ زیادہ بلندی پر مجھے ہی انہیں آکسیجن دینی تھی۔ ہم جلدی فضا میں بلند ہو گئے۔ طیارہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ قائد کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی تو میں نے گیس ماسک ان کے منہ سے لگا دیا۔ کچھ دیر تک وہ آکسیجن لیتے رہے اور پھر کمزور ہاتھ سے ماسک کو ہٹا دیا اور مجھے یوں دیکھا گویا وہ کہہ رہے ہوں، سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر الہی بخش کو بلا لائیں اور پھر مجھے یوں دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ڈاکٹر الہی بخش انہیں آکسیجن لینے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی تمام زندگی میں اس سے زیادہ پریشان کن سفر میں نے کبھی نہیں کیا۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہم دوپہر 4:15 بجے ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ وہی ایئرپورٹ تھا جہاں 1 سال قبل وہ نہایت پراعتماد انداز میں اس امید کے ساتھ اترے تھے کہ وہ پاکستان کو عظیم قوم بنائیں گے۔ اور اس وقت ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد، جن میں کابینہ کے وزراء اور سفارتی مشنوں کے ارکان بھی شامل تھے، ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لیکن اس دن جیسا کہ پہلے ہدایت کر دی گئی تھی، ہوائی اڈے پر کوئی نہ تھا۔ جو ہی ہم طیارے سے باہر آئے، گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری کرنل جیفری نالز نے ہمارا
استقبال کیا۔ قائد کو ایک اسٹریچر پر لٹا کر ایک فوجی ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ یہ انہیں گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ہماری پارٹی کے دوسرے لوگ گاڑیوں سے روانہ ہو چکے تھے، صرف ڈاکٹر اور ملٹری سیکرٹری گورنر جنرل کی کیڈلک کار میں ہماری ایمبولینس کے پیچھے تھے۔ ابھی ہم نے 4 میل کا سفر ہی طے کیا تھا کہ ایمبولینس اس طرح ہچکیاں لیں جیسے اس سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو، اور پھر وہ اچانک سے رک گئی۔ کوئی 5 منٹ بعد میں ایمبولینس سے باہر آئی تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ ڈرائیور نے انجن سے الجھنا شروع کر دیا تھا، لیکن انجن نے نہ سٹارٹ ہونا تھا اور نہ ہوا۔ میں پھر ایمبولینس میں داخل ہوئی تو قائد نے آہستہ سے ہاتھ کو حرکت دی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے جھک کر آہستگی سے کہا، ایمبولینس کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ عموماً کراچی میں تیز سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں، جس سے درجہ حرارت قابل برداشت رہتا ہے اور گرم دن کی حدت سے نجات مل جاتی ہے، لیکن اس دن ہوا بالکل بند تھی اور گرمی ناقابل برداشت تھی۔ قائد کی بے آرامی میں اضافے کا سبب یہ تھا کہ بے شمار مکھیاں ان کے چہرے پر بھن بھنا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہ رہی کہ مکھیوں کے حملے سے بچنے کے لیے انہیں اٹھا بھی سکے۔ قائد کو ہم کیڈلک میں بھی منتقل نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس میں اسٹریچر سما سکے۔ چنانچہ امید و بیم کی کیفیت میں ہم انتظار کرتے رہے۔ قریبی مہاجرین کی سینکڑوں جھگیاں موجود تھیں۔ مہاجرین اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کہاں کا وہ قائد ہے جس نے ان کو ایک وطن دیا ہے، ان کے درمیان موجود ہے اور ایک ایسی ایمبولینس میں ہے بیار و مددگار پڑا جس کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم وہاں کوئی 1 گھنٹے منتظر رہے، تب خدا کر کے ایک اور ایمبولینس آئی اور یوں آخرکار ہم پھر گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنی عجیب بات ہے، 2 گھنٹوں میں ہم کوئٹہ سے کراچی پہنچے اور 2 گھنٹے ہمیں ماری پور سے گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے میں لگے۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور دبے الفاظ میں کہا، فضائی سفر کے لیے ہی ان کی حالت کیا کم خراب تھی کہ ایمبولینس کا یہ تکلیف دہ واقعہ بھی پیش آ گیا۔ جلدی وہ گہری نیند سو گئے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ اب میں اپنے بھائی کے ساتھ بالکل تنہا تھی۔ میرا بھائی بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں خدا کی کتنی شکر گزار ہوں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے دخل نیند کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا، سر اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے قریب آنے کو کہا۔ آخری مرتبہ کوشش کر کے زیر لب مجھ سے مخاطب ہوئے، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ اپنے اس عظیم ولی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔